اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بات کی بنی اسرائیل کا جس نے 100 قتل کیے. جی بے شک. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ بندہ جو ہے اس نے توبہ کرنے گیا. تو جب اس نے توبہ کرنے گیا تو اس نے جو بندہ عالم تھا پہلے اس نے کیا تو اس نے کہا تم میرے لیے تو کوئی گنجائش، اس نے کہا آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. اس کے بعد وہ ایک اور بندے کے پاس گیا، اس کو پھر ایک زمانے میں احساس ہوا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے. تو پھر وہ گیا اور اس نے جا کے ایک عالم دین سے بات کی کہ مجھے بتائیے کہ میرے لیے کوئی توبہ کے کوئی دروازے کھلے ہیں کہ نہیں. تو اس نے کہا بالکل کھلے ہیں، تم توبہ کرو. اس نے توبہ کر لی، لیکن اس نے کہا کہ شاید تمہاری توبہ تب مکمل ہوگی جب تم اس انوائرمنٹ سے، یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ. یعنی حالانکہ اس نے توبہ تو کر لی، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا. رستے میں اس کی موت آ گئی، حدیث میں واقعہ موجود ہے. اب دونوں فرشتے آ گئے، جنت کے بھی فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی فرشتے آ گئے. جنتی فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس نے توبہ کر لی تھی. جہنمی فرشتوں نے کہا تھا لیکن اس نے وہ جگہ بدلی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور پھر وہ زمین سکڑ گئی اس طرف سے. تو اس سے پتا چلا کہ صرف انوائرمنٹ کی بیسس کے اوپر ایک بندے کی نجات ہو رہی ہے. یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ انوائرمنٹ ہیز سچ این انفلوئنس کہ اگر آپ اچھے بھی ہو لیکن آپ ایک گندی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے there are certain harms that you are not actually seeing which is actually happening، جو سب کانشیسلی آپ کے اندر جا رہے ہیں اور وہ آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسلام نے بہت زیادہ اس بات پہ ایمفسس کیا کہ دارالکفر میں نہ رہ جائے. یہ بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہمارے یہاں کانٹمپریری ڈیبیٹ بھی ہے کہ جو آج کل نان مسلم کنٹریز میں رہنے کا حکم کیا قرآن مجید بڑی سختی سے اس سے منع کرتا ہے. تو انوائرمنٹ کا انفلوئنس جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اسے کس طریقے سے